اے لڑکی، تمہیں بہن کے آپریشن کے لیے رقم چاہیے نا؟ تو جاؤ سامنے ٹیبل پر بیٹھے نوجوان کو تھپڑ مار کر آؤ۔ وہ مینیجر کے پیچھے گھومتی روتے ہوئے اس سے مدد مانگ رہی تھی جب پیچھے کھڑے انجان آدمی کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ میں کیسے مان لوں تم پیسے دو گے؟ اس کے سوال پر وہ آدمی گہرا مسکرایا اور نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنی ساری رقم دے کر جہاں اسے اطمینان ہوا وہی خوف کی بات بھی، کیونکہ اس تھپڑ والی حرکت کے بعد اسے نوکری سے نکال دیا جانا تھا، پر پیسے اس کے لیے زیادہ ضروری تھے۔ وہ پسینہ صاف کرتے آگے بڑھی تھی اور ہمت جمع کرتے اچانک اس نوجوان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس بات سے بے خبر جسے وہ تھپڑ ماری تھی وہ حیدر سلطان تھا، ملک کی تیسری بڑی انڈسٹریز کا مالک۔ حیدر سلطان کے گارڈ اس لڑکی کو پکڑنے لگے تھے جب وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتا، خدا کے بڑا اور کچھ دیر پہلے ریسٹوران کی روشنیاں مدھم تھیں، ہلکی موسیقی فضا میں گونج رہی تھی اور ویٹرز مہمانوں کے درمیان مصروف پھر رہے تھے۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا ریسٹوران تھا، جہاں ایک وقت کا کھانا عنایہ کی آدھے مہینے کی تنخواہ کے برابر ہوتا تھا۔ وہ یہاں پارٹ ٹائم ویٹرس کا کام کرتی تھی، جو وہ اپنی اصل نوکری کے بعد شام کو کرتی تھی تاکہ چند اضافی انکم جمع کر سکے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ ٹرے اٹھائے کچن سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، رات بھر رونے کے بعد۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اگلے ہفتے تک 15 لاکھ روپے کا انتظام نہ ہوا تو زحا، اس کی 18 سالہ چھوٹی بہن، شاید زیادہ دن نہ نکال پائے۔ اس کا دل کی بیماری اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں مزید انتظار خطرناک تھا۔ عنایہ اپنے کام میں مصروف تھی مگر اس کا ذہن بار بار اسی سوچ میں کھو جاتا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اماں کی چھوٹی موٹی سی نوکری، اس کی اپنی تنخواہ، سب ملا کر بھی وہ رقم پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بینکوں سے قرض لے چکی تھی، رشتہ داروں سے مانگ چکی تھی، مگر ابھی بھی آدھی رقم کم تھی۔ تبھی ایک نوجوان نے اسے اشارے سے بلایا۔ وہ ایک الگ کیبن میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا جو تقریباً انچ ہوا تھا۔ عنایہ اس کی میز کی طرف بڑھی۔ جی سر، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے مسکراتے پوچھا، حالانکہ اس کی مسکراہٹ میں تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ اس آدمی نے، جس کا نام ایان سلطان تھا، اسے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اشارہ کیا۔ سر معذرت، میں ڈیوٹی پر ہوں، نہیں بیٹھ سکتی۔ عنایہ نے جھجکتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی بہن کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے نا؟ ایان نے اچانک کہا۔ عنایہ کے قدم رک گئے، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ایان مسکرایا۔ مجھے سب پتہ ہے، تمہارے حالات، تمہاری بہن کی بیماری، سب کچھ۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں 15 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ ایان جب اپنے مینیجر سے پیسے مانگ رہی تھی تب عنایہ نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ وہ اسے اپنا شکار بنانے کا سوچ رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر ساتھ ہی شک بھی۔ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے میز پر رکھا اپنا بیگ کھولا اور نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی۔ یہ 5 لاکھ روپے ابھی کے لیے، اور اگر تم نے وہ کام کر دیا جو میں کہوں گا تو باقی 10 لاکھ بھی مل جائیں گے۔ عنایہ نے نوٹوں کی گڈی کو دیکھا، اس کے دل میں ایک ساتھ امید اور خوف دونوں جاگے۔ اتنی ساری رقم دیکھ کر اس کا سانس رک سا گیا۔ کیسا کام سر؟ میں کچھ غلط نہیں کر سکتی؟ فکر مت کرو، کوئی غلط کام نہیں۔ ایان نے جلدی سے کہا، بس اتنا کرنا ہے کہ کچھ دیر یہاں میں ایک نوجوان آئے گا، سامنے والی ٹیبل پر بیٹھے گا، تمہیں بس اس کے پاس جانا ہے اور اسے ایک تھپڑ مارنا ہے، بس اتنا سا کام۔ عنایہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تھپڑ؟ مگر کیوں؟ میں کسی اجنبی کو کیوں ماروں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ایک پرانی رنجش ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ آدمی اسی لائق ہے۔ ایان نے کہا، اس کی آواز میں نفرت اود آئی۔ تمہیں بس یہ کام کرنا ہے اور بدلے میں تمہاری بہن کی زندگی بچ جائے گی۔ عنایہ کے ذہن میں جنگ چھڑ گئی، اسے یہ سب غلط لگ رہا تھا، بہت غلط، مگر زحا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کی مسکراہٹ جو ہر تکلیف کے باوجود مان نہیں پڑتی تھی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ باقی پیسے دے دیں گے؟ اس نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ ایان مسکرایا اور جیب سے مزید نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ دیکھو، یہ سب تمہارے، کام مکمل ہونے کے بعد باقی رقم بھی مل جائے گی، میرا وعدہ ہے۔ عنایہ نے نوٹوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی ساری رقم دیکھ کر جہاں اسے تھوڑا اطمینان ہوا تھا وہیں خوف بھی تھا۔ اس حرکت کے بعد شاید اسے نوکری سے نکال دیا جائے، شاید پولیس کیس بھی بن جائے، مگر زحا کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ بس ایک تھپڑ ہی تو ہے، وہ برداشت کر لے گی جو بھی نتیجہ ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریسٹورانٹ کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک بھاری اعتماد تھا، اس کے کپڑے سادہ مگر مہنگے تھے، اور اس کے ساتھ 2 محافظ بھی تھے جو تھوڑا فاصلہ رکھ کر چل رہے تھے۔ وہ سیدھا سامنے والی خالی میز کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔
ایان نے آہستہ سے اپنا فون نکالا اور عنایہ کو اشارہ کیا، جاؤ ابھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اپنے فون کا کیمرہ آن کرتے ہوئے اسے چھپاتے ہوئے جیسے وہ کچھ اور کر رہا ہو۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنے آنسو صاف کیے اور قدم آگے بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کانپ رہا تھا، مگر زحا کا چہرہ اسے آگے دھکیل رہا تھا۔ وہ اس نوجوان کے قریب پہنچی جو اپنے فون میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لمحہ رکنے کی کوشش کی، اپنے آپ سے لڑی، مگر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اچانک اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ پورا ریسٹورانٹ ساکت ہو گیا۔ برتنوں کی آوازیں تھم گئی، لوگوں کی سرگوشیاں رک گئی، کارڈز فوراً حرکت میں آئے، عنایہ کی طرف بڑھے، مگر اس نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ حیدر کے قدم رکے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی طوفان سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ گارڈز اس لڑکی کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ عنایہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ذہنوں سے ایک ہی خیال گونج رہا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ نوکری جانے کا خوف الگ تھا، مگر اس شخص کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ حیدر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی نظر سیدھی عنایہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تھپڑ کیوں مارا؟ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ طنز، بس ایک سیدھا سوال تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے ایان بیٹھا تھا، مگر وہ کیبن اب خالی تھا۔ اس کی نظریں کمرے میں تیزی سے گھومی، ہر کونے میں تلاش کرتی رہی، مگر وہ آدمی کہیں نظر نہ آیا، گویا وہ اسے استعمال کر کے غائب ہو گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ حیدر کی آواز اس بار تھوڑی سخت ہوئی۔ عنایہ نے ایک لمبی سانس لی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ میں وہ نوٹوں کی گڈی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ سر، میں معافی مانگتی ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں تھپڑ کیوں مارا؟ کون ہو تم؟ حیدر نے دوبارہ کہا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سر، میری چھوٹی بہن جو اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، ڈاکٹرز نے کہا اگلے ہفتے تک پیسے جمع نہ ہوئے تو… اس کی آواز رون گئی، تو شاید وہ بچ نہ سکے۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی، قرض لیا، مانگا، مگر پھر بھی رقم پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سانس لی اور کانپتے ہاتھ سے وہ نوٹوں کی گڈی حیدر کے سامنے کر دی۔ ایک آدمی جو یہاں بیٹھا تھا سامنے والے کیبن میں، اس نے مجھے یہ پیسے دیا اور کہا کہ اگر میں آپ کو تھپڑ ماروں گی تو باقی رقم بھی مل جائے گی۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی ذاتی رنجش ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں۔ میں نے صرف زحا کے بارے میں سوچا تھا، بس اسی وجہ سے آپ کو تھپڑ مارا۔ مجھے معاف کر دیں سر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ حیدر کی نظریں گڈی پر جمی رہیں، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کی طرف اٹھیں۔ اس کے ذہن میں تیزی سے سوچیں گھوم رہی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کس کی سازش ہے۔ اس ریسٹورانٹ میں ایان کی موجودگی کوئی اتفاق نہیں تھی۔ یہاں آتے آتے وہ ایان کو کیبن میں بیٹھا دیکھ چکا تھا، لیکن اب وہ غائب بھی ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے میں نظر دوڑائی، اپنی کزن کو تلاش کرتے ہوئے، مگر ایان کہیں نظر نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید مایوسی اور غصہ ابھرا، مگر جب اس نے دوبارہ عنایہ کی طرف دیکھا جو خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی، اس کا دل نرم پڑ گیا۔ یہ پیسے رکھو اپنے پاس، اس نے آہستہ سے کہا۔ عنایہ حیران رہ گئی۔ سر، مگر یہ تو… جو ہوا سو ہوا، یہ پیسے تمہاری بہن کے کام آئیں گے، حیدر نے کہا۔ اس کی آواز میں اب سختی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ مزید نوٹ نکالے اور عنایہ کی طرف بڑھائے۔ یہ بھی رکھ لو۔ کتنی رقم درکار ہے پورے آپریشن کے لیے؟ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ 15 لاکھ روپے چاہیے تھے سر، مگر آپ کیوں میری مدد کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، آپ کو تو مجھے سزا دینی چاہیے۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی، اس کی نظریں عنایہ کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر بھی جمی رہی۔ کیونکہ سزا اسے ملنی چاہیے جس نے یہ سب کروایا، نہ کہ اس کو جو مجبوری میں پھنسا ہو، اس نے کہا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ مزید کتنی رقم چاہیے؟ 5 لاکھ میں ادھار لے کر کیے تھے اور 5 لاکھ اس آدمی نے دیے، پیچھے 5 لاکھ رہ گئے ہیں۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ثاقب، مجھے فوری طور پر 10 لاکھ روپے کا انتظام چاہیے، ابھی اسی وقت۔ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ۔ عنایہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ ایک لمحے پہلے وہ نوکری اور عزت دونوں کھونے کے خوف میں تھی، اور ابھی اجنبی آدمی جسے اس نے تھپڑ مارا تھا اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی کبھی بھول سکوں گی۔ اس کی آواز رون گئی۔ حیدر نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی ایان کا خیال گھوم رہا تھا۔ اسے یقین تھا یہ سازش اس کی کزن نہیں کی تھی اور اسے اس کا سامنا کرنا تھا، مگر ابھی اس لمحے اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی کی آنکھوں میں جو درد اور بے بسی تھی، اسے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنا نام بتاؤ، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عنایہ کامران، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے عنایہ، یہ پیسے لے لو اور اپنی بہن کے آپریشن کی تیاری کرو، باقی تفصیلات میں دیکھ لوں گا۔
حیدر نے کہا اور پھر ایک لمحہ رک کر بولا، اور ایک بات، اگر وہ آدمی دوبارہ رابطہ کرے تو مجھے بتانا۔ عنایہ نے سر ہلایا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ جی سر، ضرور، اور شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس ریسٹورینٹ کے علاوہ بھی کہیں جاب کرتی ہو؟ جی سر۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمپنی کا نام بتایا۔ حیدر نے سر اس بات میں ہلاتے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر مڑ کر اپنے گارڈز کی طرف اشارہ کیا اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی اپنے ہاتھ میں تھامی رقم کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا دل مختلف احساسات سے بھر گیا، شکر گزاری، حیرانی اور کہیں گہرائی میں ایک ایسا احساس جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عنایہ رات گھر پہنچی تو اس کی اماں دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تشویش کی گہری لکیریں تھیں۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، میں نے کتنی بار فون کیا۔ عنایہ نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، زوہا کے آپریشن کے پیسے مل گئے، پورے 15 لاکھ۔ اس کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اتنی جلدی؟ کہاں سے؟ بیٹا سچ بتاؤ، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ عنایہ نے سر ہلایا اور اپنی ماں کو صوفے پر بٹھا کر ساری بات تفصیل سے بتائی، سوائے اس بات کی کہ اس نے ایک اجنبی آدمی کو تھپڑ مارا تھا، اور یہ بھی چھپا گئی کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ اسے خود بھی پوری کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہیں کیسے بتاتی۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں، اس نے کہا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شکر گزاری اور کچھ فکر مندی بھی تھی۔ اللہ اسے خوش رکھے جس نے بھی یہ نیکی کی ہے، مگر بیٹا احتیاط رکھنا، دنیا میں سب لوگ اچھے نیت والے نہیں ہوتے۔ عنایہ نے سر ہلایا۔ اگلے دن آفس میں عنایہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر پہنچی۔ اندر جاتے حیدر سلطان کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی، پھر ریسیپشنسٹ کے پاس جاتے بولی، وہ سر کون ہے؟ وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے بولی تو لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ حیدر سلطان ہے، ہماری کمپنی کے CEO۔ کیا تم پہلے کبھی نہیں دیکھا انہیں؟ عنایہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی ہی کمپنی کے CEO کو تھپڑ مار چکی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ اپنی سیٹ تک آ گئی۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنی سینئر کے پاس فائل سبمٹ کروانے گئی تو اسے پتہ چلا کہ حیدر سلطان نے اسے کیبن میں بلایا ہے۔ عنایہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ جب وہ کیبن میں داخل ہوئی، حیدر سلطان اپنی میز کے پیچھے بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر عنایہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی جو اسے کل سے مختلف بنا رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عنایہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی، اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ سر، آپ نے بلایا؟ ہاں، میں نے ایک ہسپتال میں بات کر لی ہے۔ ڈاکٹر آج شام تمہاری بہن کا مکمل معائنہ کریں گے، اور اگر سب ٹھیک رہا تو آپریشن اسی ہفتے ہو جائے گا۔ حیدر نے کہا، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، میں نہیں جانتی کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے میری بہن کی زندگی بچا لی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، حیدر نے کہا، پھر ایک لمحے رک کر بولا، مگر ایک بات پوچھنی ہے، وہ آدمی جس نے تمہیں ریسٹورینٹ میں پیسے دیے اور یہ حرکت کرنے کو کہا، کیا تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ عنایہ نے سر ہلایا۔ نہیں سر، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اچانک میرے پاس آیا، جیسے اسے پہلے سے سب معلوم تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا اور اسے میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں تشویش اور غصے کی ایک ملی جلی چمک ابھری۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب ایان کی سازش تھی، لیکن اس کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ شخص دوبارہ رابطہ کرے یا تمہیں کہیں نظر آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ عنایہ نے سر ہلایا۔ جی سر، ضرور۔ حیدر نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا۔ اور ایک بات عنایہ، اس نے کہا، اگر تمہیں کبھی بھی کسی بھی طرح کی مالی مشکل پیش آئے، مجھ سے یا HR ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ مت کرنا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ شکریہ سر، میں آپ کی مہربانی کمی نہیں بھولوں گی۔ کچھ پل بعد حیدر کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ CCTV فوٹیج دیکھتے اس نے مٹھی بھیجی۔ اس کا شک ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے ایان کو کال ملائی۔ میرے آفس آؤ ابھی۔ اس کی آواز میں کافی سختی تھی۔ کچھ دیر بعد ایان کیبن میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ کہیے حیدر بھائی، کیا بات ہے؟ کل تم ریسٹورینٹ کیوں گئے تھے؟ ایان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا، مگر پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں میں کھانا کھانے گیا تھا، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ صرف کھانا کھانے کے لیے؟ حیدر کی آواز میں طنز تھا، یا اس لڑکی کو پیسے دینے کے لیے جس نے مجھے تھپڑ مارا؟ ایان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ حیدر کے ہاتھ یقیناً کوئی ثبوت لگ چکا ہے۔ ہاں میں نے یہ کیا کیونکہ تم اس سب کے لائق نہیں ہو حیدر۔ سردار کا خطاب، پورا فیملی بزنس، سب کچھ تمہیں مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں۔ میں تم سے زیادہ محنتی ہوں، زیادہ ذہین ہوں، پھر بھی سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ وہ نفرت بھری لہجے میں بولا۔
حیدر نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ بزنس اور سرداری فیصلے کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ملتے ایان، حسد کی بنیاد پر نہیں۔ دادا جان نے مجھے چنا کیونکہ انہوں نے مجھ میں وہ ذمہ داری دیکھی جو ایک سردار میں ہونی چاہیے۔ تم ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرتے ہو۔ ایان چیخا، میں خود کو صحیح ثابت نہیں کر رہا، میں سچ بتا رہا ہوں۔ حیدر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور جو تم نے کیا وہ نہ صرف غلط تھا بلکہ خطرناک بھی۔ تم نے ایک بے قصور لڑکی کو جو پہلی مالی مشکلات میں اپنی حسد کی آنکھ میں جھونک دیا۔ اگر میں اپنا آپا کھو دیتا اور اس پر ہاتھ اٹھا دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا تم وہ ویڈیو میڈیا میں لیک کرنا چاہتے تھے تاکہ میری شبیہ خراب ہو؟ ایان کی خاموشی نے حیدر کی شک کی تصدیق کر دی۔ حیدر نے سر جھٹکا، میں تمہیں اس بار معاف کرو ایان، صرف اس لیے کیونکہ تم میرے خون کے رشتہ دار ہو، مگر یاد رکھو اگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ ایان کچھ نہیں کہا، بس غصے اور ذلت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کیبن سے نکل گیا۔ اس کے دل میں حسد کی آنکھ اب اور بھڑک چکی تھی اور اس کے ذہن میں پہلے سے ہی نئے منصوبے جنم لے رہے تھے۔ اگلے کئی دن عنایت کی زندگی میں تیزی سے گزرے۔ زحا کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ عنایت کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی ماں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور زحا کی مسکراہٹ دیکھ کر عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ حیدر سلطان کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا، اس کی آواز، اس کی نرمی، اس کا انداز، سب کچھ اس کے ذہن میں گھومتا رہتا۔ وہ خود سے پوچھتی، کیا یہ صرف شکر گزاری ہے یا کچھ اور؟ اس نے بہت کم لوگوں کو مہربان دیکھا تھا، بغیر غرض کے مہربان، اس لیے وہ کسی حد تک اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن آفس میں کام کے دوران عنایت کو دوبارہ حیدر کے کیبن میں بلایا گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی، حیدر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ بیٹھو عنایت۔ عنایت بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ گود میں رکھے۔ سر کچھ کام تھا؟ تمہاری بہن کیسی ہے؟ حیدر نے پوچھا، اس کی آواز میں حقیقی فکر مندی تھی۔ عنایت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت بہتر سر، ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ جلد مکمل صحت یاب ہو جائے گی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ممکن ہوا۔ حیدر نے اپنی میز کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ کہنے کا سوچ رہا ہوں۔ عنایت، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جانتی ہو کہ بعد میں جس نے تمہیں یہ سب کرنے پر اکسایا وہ میرا کزن ایان تھا۔ عنایت کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ابھرے۔ آپ کا کزن؟ مگر کیوں سر؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ حیدر نے ایک لمبی سانس لی۔ خاندانی معاملات ہے، حسد کی بنیاد پر۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مجھے کسی مشکل میں ڈالے تو شاید میری جگہ لے سکے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ نہیں عنایت، حیدر نے فوراً کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو عنایت نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب ایان کی سازش تھی اور اس کا حساب میں خود لوں گا۔ تم بس اپنی زندگی پر توجہ دو، اپنی بہن کا خیال رکھو۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی رہی۔ ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیل گیا۔ عنایت نے آہستہ سے پوچھا، سر اگر آپ کا برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں؟ حیدر نے سر ہلایا۔ پوچھو۔ آپ نے میری اتنی مدد کیوں کی؟ آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی۔ اس کی آواز رک گئی۔ حیدر نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، شاید اس لیے کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو صرف حقیقی محبت اور مجبوری سے آتا ہے۔ تم اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار تھی، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمت اور محبت مجھے متاثر کر گئی۔ عنایت کا دل زور سے دھڑکا، اس کی گالوں پر ہلکی سرخی آ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ سر آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ حیدر مسکرایا، تم بھی بہت بہادر لڑکی ہو عنایت، اپنے خاندان کے اتنا کچھ کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان ایک کہیں سی قربت پیدا ہو گئی جسے نہ عنایت سمجھ پائی تھی اور نہ ہی حیدر، مگر دونوں کے دل میں کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ اسی دوران ایان اپنے کمرے میں بیٹھا غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں نئے منصوبے جنم لے رہے تھے۔ اس نے اپنے فون میں ویڈیو نکالی جو اس نے ریسٹورانٹ میں بنائی تھی۔ عنایت کا حیدر کو تھپڑ مارنے کا منظر، اگرچہ حیدر نے غصے نہیں کیا تھا، مگر اگر یہ ویڈیو غلط انداز میں ایڈٹ کر کے میڈیا میں پھیلا دی جائے تو یہ حیدر کی امیج خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ دیکھتا ہوں تم کتنی دیر اپنی جگہ محفوظ رکھ سکتے ہو حیدر، اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔
وقت آہستہ آہستہ گزر گیا اور اس دوران عنایہ اور حیدر کے درمیان ایک انکہسا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ حیدر اکثر بہانے بہانے سے عنایہ کو اپنے کیبن میں بلاتا، کبھی کسی فائل کے بہانے، کبھی کسی میٹنگ کے نوٹس کے بہانے۔ عنایہ بھی اگرچہ وہ خود سے یہ بات ماننے سے انکاری تھی، مگر وہ بھی اس ملاقات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک دن دفتر میں دیر تک کام کرنے کے بعد جب باقی سب لوگ جا چکے تھے، حیدر نے عنایہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ کچھ ضروری کاغذات ہیں، تمہیں ان پر دستخط چاہیے۔ عنایہ اندر داخل ہوئی۔ رات کے اس وقت دفتر خالی اور خاموش تھا، صرف حیدر کی کیبن کی روشنی جل رہی تھی۔ سر اتنی دیر؟ معذرت، دن میں وقت نہیں نکلا، حیدر نے کہا۔ اپنی نظریں کاغذات سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجب سی گرم جوشی تھی جو عنایہ کو ہر بار الجھا دیتی۔ عنایہ نے کاغذات پر دستخط کیے، پھر جانے کے لیے مڑی۔ سر اگر کوئی اور کام نہ ہو تو میں چلوں؟ رکو، حیدر نے کہا۔ اس کی آواز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی جو اسے جیسے پر اعتماد آدمی سے کوئی توقع نہیں کرتا۔ عنایہ رک گئی، حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر اپنے کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ عنایہ، کیا تمہیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی؟ عنایہ نے اس کی بات پر غور کیا۔ کیا مطلب سر؟ حیدر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے عنایہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جس دن تم نے مجھے تھپڑ مارا، اس دن سے پہلے میری زندگی بہت سادہ تھی۔ کاروبار، ذمہ داریاں، خاندانی معاملات، بس یہی سب کچھ تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے… وہ رکا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے یا غلط، مناسب ہے یا نہیں، حیدر نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ بدل سا گیا ہے۔ تمہاری ہمت، تمہاری محبت اپنے خاندان کے لیے، تمہاری معصومیت اور تمہاری سچائی، یہ سب کچھ مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ عنایہ کی گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نظر جھکا لی۔ سر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ حیدر نے آہستہ سے اس کے قریب آیا، مگر پھر رک گیا، ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے۔ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا عنایہ، اپنے آپ سے بھی نہیں، تم سے بھی نہیں۔ میں ایک میچور انسان ہوں، کوئی ٹین ایجر نہیں جو میں اپنے جذبات کو سمجھنے میں غلطی کروں۔ میں تمہارے بارے میں کچھ محسوس کرنے لگا ہوں جو میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ عنایہ کا سانس رک گیا۔ کیا یہ اظہار محبت تھا؟ اس کے دل میں ہزاروں جذبات ایک ساتھ ابھرے، خوشی، حیرانی، خوف اور کہیں گہرائی میں ایک عجیب سی خوشی بھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ سر مگر ہم دونوں کے درمیان بہت فرق ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ ایک بڑے کاروباری گھرانے سے ہیں اور میں ایک معمولی ملازمہ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں عنایہ، حیدر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ تم کیا محسوس کرتی ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں تو میں کبھی اس بات کا ذکر دوبارہ نہیں کروں گا، مگر اگر ہے… عنایہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ سر میں نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، مگر جب سے آپ نے میری مدد کی ہے میں بھی آپ کے بارے میں کچھ خاص محسوس کرنے لگی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ حیدر نے نرمی سے پوچھا۔ اس بات کا کہ یہی سب کچھ صرف احسان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ کو صرف ہمدردی تو نہیں ہو رہی مجھ پر؟ عنایہ نے اپنے دل کا خوف بیان کیا۔ عنایہ، میں 30 کا ہوں اور تم غالباً 25-26 سال کی۔ اس عمر میں آ کر کوئی اپنے جذبات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا، حیدر نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر کہا، احترام کا فاصلہ رکھتے ہوئے کہا۔ عنایہ، ہمدردی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمدردی صرف دل کو تسلی دیتی ہے، مگر محبت انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور تم نے بھی مجھے بے چین کر دیا۔ میں تمہارے بارے میں سوچے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار پاتا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ مسکرا رہی تھی۔ سر میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش سا اقرار ہو گیا جو الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں عنایہ، ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اور جب تم تیار ہوگی تب ہم اپنے خاندانوں سے اس بارے میں بات کریں گے۔ عنایہ نے سر ہلایا، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کا احساس تھا۔ شکریہ سر، اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ حیدر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب سے مجھے صرف حیدر کہنا، سر نہیں۔ عنایہ مسکرائی۔
ٹھیک ہے حیدر، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اگلے دن دفتر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کسی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کر دی تھی، عنایہ کا حیدر کو تھپڑ مارنے کا منظر، مگر ویڈیو کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے حیدر سلطان نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی ملازمہ کو ہراس کیا تھا اور اس نے دفاع میں تھپڑ مارا۔ کیپشن میں لکھا تھا، کیا یہی ہے پاکستان کی سب سے بڑے صنعت کا اصل چہرہ؟ عنایہ نے جب یہ ویڈیو دیکھی اس کا دل دہل گیا۔ سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہو گیا تھا، لوگ حیدر پر تنقید کر رہے تھے، کمپنی کے شیئرز میں کمی آنے لگی تھی اور میڈیا چینلز پر یہ خبر بریکنگ نیوز بن چکی تھی۔ عنایہ فوراً حیدر کے کیبن کی طرف بھاگی، اس کا دل خوف اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی، حیدر اپنے فون پر مسلسل کالز سن رہا تھا، اس کے چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ سر، حیدر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عنایہ نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ حیدر نے فون رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ کوئی مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے عنایہ، اور مجھے یقین ہے کہ ایان کا کام ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوئے، اگر میں نے اس دن آپ کو تھپڑ نہ مارا ہوتا تو۔ نہیں عنایہ، تمہاری غلطی نہیں ہے، حیدر نے فوراً کہا۔ یہ ایان کی سازش ہے اور اس کا حساب اسی کو دینا ہوگا۔ اسی وقت کیبن کا دروازہ کھلا اور حیدر کا والد سلطان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ پورا میڈیا تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، بورڈ کے ممبران ہنگامی میٹنگ بلا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے کسی ملازمہ کو ہراس کیا؟ نہیں بابا جان، یہ سب جھوٹ ہے، ایک سازش ہے، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ سلطان صاحب کی نظریں عنایہ کی طرف اٹھیں جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے؟ عنایہ نے ہمت جمع کی۔ جی سر، مگر سچ یہ ہے کہ حیدر صاحب نے کبھی مجھے ہراس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میری مدد کی، میری بہن کے آپریشن کے لیے۔ وہ تھپڑ ایک غلط فہمی کی وجہ سے تھا جس کے پیچھے کوئی اور سازش تھی۔ سلطان صاحب نے غور سے عنایہ کی بات سنی، ان کی آنکھوں میں ابھی بھی شک باقی تھا۔ مجھے پوری کہانی سننی ہے، ابھی اسی وقت، اور بورڈ کو بھی یہ وضاحت چاہیے، ورنہ کمپنی کی ساکھ خطرے پڑ جائے گی۔ اگلے کچھ گھنٹے حیدر کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوئے۔ اسے بورڈ میٹنگ میں پوری کہانی بیان کرنی پڑی، کیسے ایان نے عنایہ کو استعمال کیا، کیسے اس نے مجبوری میں یہ حرکت کی، اور کیسے حیدر نے اس کی مدد کی۔ کچھ بورڈ ممبران مطمئن ہو گئے، مگر کچھ ابھی بھی شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ اسی دوران عنایہ اپنے گھر واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہے۔ لوگ اسے بھی طرح طرح کے القابات دے رہے تھے۔ اس کی ماں پریشان ہو کر بولی، بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ محلے والے باتیں سنا رہی ہیں۔ عنایہ نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری وجہ سے حیدر کا سب کچھ برباد نہ ہو جائے۔ اسی رات عنایہ کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ جب اس نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے ایک مانوس آواز آئی، عنایہ پہچانا مجھے؟ عنایہ نے فوراً پہچان لیا۔ ایان صاحب، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ صرف شروعات ہے۔ ایان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب رک جائے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دو میڈیا کے سامنے کہ حیدر نے واقعی تمہیں ہراس کیا تھا، بدلے میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عنایہ کا دل غصے سے بھر گیا۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، حیدر صاحب نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، صرف پیسوں کے لیے۔ سوچ لو عنایہ، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم نے میرا راستہ اور میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہاری زندگی مزید مشکل بنا دوں گا۔ ایان نے دھمکی دی اور کال کاٹ دی۔ عنایہ کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑے کھڑی رہی، اس کا دل خوف اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسے فوراً حیدر کو بتانا تھا۔ عنایہ نے فوراً حیدر کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ حیدر کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ فکر مت کرو عنایہ، میں اس کا انتظام کر لوں گا، تم بس محفوظ رہو اور کسی کو بھی اپنے دروازے پر مت آنے دینا جب تک میں خود نہ آؤں۔ اگلے دن حیدر نے اپنی پرائیویٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو کام پر لگایا تاکہ ایان کی سازش کے ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں۔ اسی دوران اس نے میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے۔ پریس کانفرنس والے دن حیدر نے پورے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ ویڈیو جو آپ سب نے دیکھی ہے، جو ایک سازش کا حصہ ہے جسے میرے اپنے کزن نے میرے شبیہ خراب کرنے کے لیے تیار کیا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی جسے مجبوراً یہ حرکت کرنے پر اکسایا گیا تھا اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے، اور میں نے بس اس کی مدد کی۔ میں اپنے کزن کے خلاف قانونی کارروائی کر رہا ہوں اور جلدی پورا سچ سب کے سامنے آئے گا۔ میڈیا میں ہلچل مچ گئی، سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی، مگر حیدر نے پرسکون رہتے ہوئے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اسی دوران عنایہ بھی سامنے آئی اور اپنی کہانی بیان کی، اپنی بہن کی بیماری، اپنی مجبوری اور ایان کی دھمکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
یہ سچائی سامنے آتی عوام کی رائے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ اب حیدر کی تعریف کرنے لگے، اس کی انسانیت اور فراخ دلی کو سراہنے لگے۔ مگر ایان، وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کھیل تقریباً ختم ہو چکا ہے اور وہ اس ناکامی کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک آخری خطرناک منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ ایان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا شراب کی گلاس کو گھورتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، میں یوں ہار نہیں مان سکتا۔ اس نے اپنے فون میں ایک نمبر تلاش کیا اور کال ملائی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے ابھی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ تو اس کی طرف سے آواز آئی، کیا کام ہے ایان صاحب؟ وہ لڑکی عنایا، مجھے اسی راستے سے ہٹانا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ نہیں رہے گی تو حیدر کے پاس گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں بچے گا اور میں آسانی سے اپنا دوسرا پتا پھینک سکوں گا۔ ایان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا ارادہ عنایہ کو اب سب میں پھنسانے کا تھا۔ اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ بآسانی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور حیدر مل کر اس پر الزام لگا رہے تھے۔ اگلے دن عنایہ معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ حیدر نے اسے خصوصی طور پر ہدایت دی تھی کہ وہ اکیلی سفر نہ کرے، مگر اس دن اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور عنایہ کو جلدی نکلنا پڑا۔ وہ حیدر کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کا انتظار نہ کر سکی، اسے جلد اماں کے لیے دوا لانی تھی۔ وہ سڑک پر پیدل چل رہی تھی، ایک کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ عنایہ کو سمجھ پاتی، دو نقاب پوش آدمی اترے اور اسے زبردستی گاڑی میں کھینچ لیا۔ عنایہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر ایک آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ بہت برا ہوگا، ایک آدمی نے اسے دھمکی دی۔ عنایہ کے دل خوف سے پھٹنے لگا، اس کے ذہن میں صرف اپنی ماں اور زحا کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے پھر مزاحمت کی کوشش کی، اس آدمی نے اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا۔ گاڑی تیزی سے شہر سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ آفس میں جب عنایہ وقت پر نہ پہنچی تو حیدر کو فکر ہونے لگی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال کی، عنایہ کہاں ہے؟ تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، سر میں گیا تھا مگر وہ نہیں آئی گھر سے باہر۔ حیدر کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا۔ اس نے فوراً عنایہ کو کال کی مگر اس کا فون بج جا رہا تھا۔ اس کا خوف مزید بڑھ گیا۔ اس نے فوراً عنایہ کے گھر فون کیا۔ عنایہ کی ماں نے پریشان آواز سے بتایا، بیٹا عنایہ تو صبح نکلی تھی دوا لینے کے لیے مگر ابھی تک وہ واپس نہیں آئی۔ اسے فوراً خیال آیا، ایان، اس نے خود سے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ اس نے فوراً اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بلایا اور شہر بھر کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکالنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹیم نے ایک فوٹیج تلاش کر لی جس میں عنایہ کو زبردستی ایک کالی گاڑی میں کھینچا جا رہا تھا۔ حیدر کا فون خال اٹھا، گاڑی کا نمبر ٹریس کرو ابھی۔ اس کے دھاڑنے پر سب لوگ سہم گئے۔ دوسری طرف عنایہ کو ایک ویران فارم ہاؤس میں لے جایا گیا۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید عنایہ، امید ہے تمہیں یہاں تکلیف نہیں ہو رہی؟ عنایہ نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب کر کے کیا حاصل کرو گے ایان؟ حیدر تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایان ہنسا، ایک سرد بے رحم ہنسی۔ حیدر کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ گواہی نہ رہا جو میرے خلاف بولے۔ تمہیں یہاں سے کبھی نکلنے نہیں دیا جائے گا عنایہ، اور جب حیدر تمہاری تلاش میں پاگل ہو جائے گا تب مجھے اپنی کمپنی واپس لینے کا موقع مل جائے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ایان، یہ سب کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف تباہی ملے گی۔ عنایہ نے بہادری سے کہا، حالانکہ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ غصے سے، بکواس بند کرو اپنی، اس نے چیختے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایان اسے جان سے نہیں مارے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں اور زحا کے لیے، اور حیدر کے لیے بھی جس سے وہ اب محبت کرنے لگی تھی۔ حیدر کی ٹیم نے چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد گاڑی کا نمبر ٹریس کر لیا۔ یہ گاڑی شہر سے باہر ایک ویران علاقے کی طرف گئی تھی۔ حیدر نے فوراً اپنے سیکیورٹی گارڈز اور کچھ قابل اعتماد پولیس افسران کو ساتھ لیا اور اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا۔ خدایا سے کچھ نہ ہونے دینا، اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کے ذہن میں عنایہ کا معصوم چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہمت، سب کچھ گھوم رہا تھا۔
اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے کتنی گہری محبت کرنے لگا تھا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ فارم ہاؤس تک پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ جیسے ہی حیدر کی گاڑی وہاں پہنچی، اس نے دیکھا کہ چند مسلح آدمی باہر پہرا دے رہے تھے۔ حیدر نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ پولیس افسران نے تمام فارم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مگر حیدر کی ٹریننگ یافتہ سیکیورٹی ٹیم نے جلدی حالات پر قابو پا لیا۔ حیدر نے خود اندر داخل ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کمروں کی تلاشی لینا شروع کی، ہر دروازہ کھولتے ہوئے آخرکار ایک کمرے میں اسے عنایت نظر آ ہی گئی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کا چہرہ خوف اور تھکن سے پیلا پڑ چکا تھا۔ عنایت! حیدر نے چیختے ہوئے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، راحت اور خوشی کے آنسو۔ حیدر، میں جانتی تھی آپ آ جائیں گے۔ حیدر نے فوراً اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں، پھر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خدا کا شکر ہے تم محفوظ ہو۔ عنایت اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کے دل کا سارا خوف آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا حیدر، مجھے لگا میں آپ کو اور اپنے خاندان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اب سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں اور اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، حیدر نے نرمی سے کہا، اس کے سر کو تھپکتے ہوئے۔ اسی وقت پولیس نے ایان کو فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے ہتھکڑی لگا کر باہر لایا گیا۔ جب ایان کو حیدر کے سامنے گزارا گیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، شکست کا احساس اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ حیدر نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ تم نے اپنی حسد کی وجہ سے ایک بے قصور لڑکی کی زندگی خطرے میں ڈال دی ایان، اب تمہیں اس کا حساب قانون کو دینا ہوگا۔ ایان نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکائے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، مگر اب بہت ہی دیر ہو چکی تھی۔ عنایت کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ معمول کا معائنہ کرانے کے لیے خوش قسمتی سے اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا تھا، صرف ذہنی صدمہ تھا۔ حیدر پوری رات اس کے ساتھ رہا، اس کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دیتے ہوئے۔ جب عنایت کی ماں اور زویا ہسپتال پہنچی، انہوں نے حیدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی، ایک بار نہیں 2 بار۔ حیدر نے عاجزی سے سر جھکایا، آنٹی، عنایت میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عنایت کی ماں نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ماں کی سمجھ بوجھ سے فوراً بھانپ لیا کہ اس نوجوان کی نظروں میں اس کی بیٹی کے لیے کیا جذبات ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے عنایت کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد جب عنایت مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، حیدر نے اسے ایک خوبصورت باغ میں ملنے کے لیے بلایا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا رومانوی سکون تھا۔ حیدر نے عنایت کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، عنایت، ان چند مہینوں میں جو کچھ ہوا، اس نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے۔ میں نے تمہیں کھونے کا خوف محسوس کیا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی گہری محبت کرتا ہوں۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں حیدر۔ اس دن جب آپ مجھے بچانے آئے، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی میرے لیے کتنی اہم ہو۔ حیدر نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ عنایت کامران، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم مستحق ہو، محبت، احترام اور ایک محفوظ زندگی۔ عنایت کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، مگر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ہاں حیدر، میں آپ سے شادی کروں گی۔ حیدر نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا، دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عنایت کو پروپوز کرنے کے کچھ دن بعد حیدر نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے بابا سلطان صاحب سے اس بارے میں کھل کر بات کرے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ سلطان خاندان کی صدیوں پرانی اپنی روایت تھی اور خاندانی وقار ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ ایک شام گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کمپنی ابھی حالیہ اسکینڈل کے اثرات سے نکل رہی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک شام حیدر اپنے بابا کے کمرے میں گیا۔ سلطان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ حیدر نے دروازے پر دستک دی، بابا جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سلطان صاحب نے سر اٹھایا،
آؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر نے ایک لمبی سانس لی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا جان، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں عنایت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صاحب کے چہرے پر حیرت اور ناراضگی کے تاثرات ابھرے۔ وہی لڑکی جو اس اسکینڈل کا حصہ تھی؟ حیدر، تم سمجھ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا خاندان، ہماری روایت، ہمارا وقار، اس سب کا کیا ہوگا اگر تم ایک عام گھرانے کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ اسکینڈل کا حصہ نہیں تھی، وہ اس کا شکار تھی۔ ایان نے اسے استعمال کیا اور اس نے صرف اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے مجبوری میں کام کیا ہے۔ میں نے اس کی ہمت اور اس کی ایمانداری دیکھی ہے۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے خاندان کے وقار کو کم نہیں کرے گی بلکہ اسے مزید بلند ہی کرے گی۔ سلطان خاندان کی شادیاں ہمیشہ ایلیٹ کلاس میں ہوتی ہیں، سلطان صاحب نے سختی سے کہا۔ حیدر نے آہستگی سے مگر مضبوطی سے جواب دیا، بابا جان، روایت انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے، انسان روایت کے لیے نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے وہ محسوس کیا جو حقیقی محبت کہلاتی ہے۔ عنایت نے میری زندگی بچائی، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اس نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں پیسے اور طاقت سے زیادہ اہم چیز بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے کردار کو خود پرکھیں، پھر فیصلہ کریں۔ سلطان صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ 30 سالہ زندگی میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ پھر آخر کار وہ بولے، ٹھیک ہے، میں اس سے ملوں گا، مگر یہ صرف ایک ملاقات ہے، فیصلہ نہیں۔ اگلے دن عنایت کو سلطان حویلی بلایا گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ حیدر نے اسے راستے میں تسلی دی، فکر مت کرو، بس اپنے دل کی بات کہنا، سچائی سے اور ہمت سے۔ جب عنایت سلطان صاحب کے سامنے بیٹھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت جمع کی۔ سلطان صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ بتاؤ بیٹی، تم حیدر سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیا یہ اس کی دولت کی وجہ سے ہے، اس کے مقام کی وجہ سے؟ عنایت نے سیدھی نظروں سے سلطان صاحب کو دیکھا۔ سر، میں پہلی بار حیدر سے ملی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے۔ میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا جس نے میری مجبوری کو سمجھا، جس نے مجھے سزا دینے کے بجائے میری مدد کی۔ میں نے ان کی دولت یا مقام کی وجہ سے کبھی ان سے محبت نہیں کی۔ میں نے ان کی انسانیت، ان کی ایمانداری اور ان کے دل کی وسعت دیکھی۔ اس نے ایک سانس لی اور بولنا جاری رکھا، سر، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، مگر میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ حیدر کا ساتھ دوں گی، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ میں کبھی آپ کے خاندان کے وقار کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ سلطان صاحب نے کچھ دیر خاموشی سے عنایت کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ نرمی آنے لگی۔ تمہاری بہن کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عنایت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت بہتر ہے سر، وہ اب مکمل صحت یاب ہو چکی ہے، حیدر کی مدد کی وجہ سے۔ سلطان صاحب نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے مسکرائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں سے ملاقات کی ہے جو صرف دولت اور مقام کے لیے میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر تمہاری آنکھوں میں جو ایمانداری اور محبت ہے وہ جھوٹی نہیں لگتی مجھے۔ عنایت اور حیدر دونوں کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، سلطان صاحب نے سنجیدگی سے کہا، سلطان خاندان کی بہو بننا آسان نہیں ہوتا، تو یہ بہت سی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، معاشرے کے طعنے برداشت کرنے ہوں گے۔ کیا تم تیار ہو؟ عنایت نے مضبوط لہجے میں کہا، جی سر، میں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، حیدر کے ساتھ۔ سلطان صاحب مسکرائے اور کھڑے ہو کر عنایت کے سر پر ہاتھ رکھا، تو پھر میری رضامندی ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ حیدر اور عنایت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حیدر نے فوراً اپنے والد کو گلے لگا لیا، شکریہ بابا جان، آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔